وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما۔ آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ سورۃ البقرہ سے تلاوت کی گئی، آیت نمبر 268۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں ڈراتا ہے، تمہیں وعدے دیتا ہے، تمہیں ڈراتا ہے فقر سے یعنی بھوک پیاس سے، غربت سے، ویأمرکم بالفحشاء اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کے کاموں کا، برائی کا۔ شیطان کی چال کیا ہوتی ہے کہ انسان جب کسی گناہ میں ملوث ہو جائے یا اگر وہ گناہ نہیں کرتا لیکن اس کو اپرچونٹی نظر آتی ہے تو وہ اس کو ڈراتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام چھوڑ دیا یا اگر تم نے گناہ کا کام نہیں کیا تو بھوک ہوگی، پیاس ہوگی، غربت ہوگی، تمہارے بچوں کے لیے کھانا کدھر سے آئے گا، نوکری چلی جائے گی، بزنس میں خسارہ ہو جائے گا، تو یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، اس میں کیا ہے، اس میں کر لو اس کو۔ لیکن اس کی تو چال ہی یہ ہے کہ وہ کس سے ڈراتا ہے؟ غربت سے، افلاس سے، بھوک پیاس سے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء اور وہ حکم دیتا ہے بے حیائی کے کاموں کا۔ کیا حکم دیتا ہے؟ کہ برائی کے کام کیے جائیں، جبکہ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، جبکہ اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے بخشش کا اس کی طرف سے اور اس کے فضل کا۔ فضل تو پورا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، رزق تو صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ بخشش اس کی طرف سے اور اس کے فضل کا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسعت والا اور سب جاننے والا ہے۔ تو دنیا میں جس شخص کا جتنا رزق لکھا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے، وہ تو اس کو ملے گا، وہ نہیں مرے گا جب تک وہ اپنا آخری لقمہ نہ کھا لے جو اس کے رزق میں لکھا گیا ہے۔ اب اس دنیا میں ٹیسٹ ہے، اور ٹیسٹ کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ جو رزق لکھ دیا گیا ہے انسان صبر کر اس کو حلال طریقے سے کماتا ہے یا بے صبرہ ہو کے شیطان کے وسوسے میں آ کے حرام کی طرف چلا جاتا ہے۔ رزق تو اس کو ملنا ہے کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے اس کی تقدیر میں۔ پچھلی کلاس میں ہم اجوف کر رہے تھے، اور اگر ہم کوئکلی گو تھرو کریں کہ اب تک ہم نے غیر صحیح افعال میں کیا پڑھا ہے، تو غیر صحیح افعال وہ غیر ہوتے ہیں جن کے حروف مادہ میں یا تو حمزہ آ جائے یا تکرار ہو جائے یا حرف علت میں سے کوئی آ جائے، ٹھیک ہے، جو کہ واو اور یا ہے۔ اگر حمزہ آ جائے تو وہ محموز کہلاتا ہے۔ محموز میں تبدیلی صرف محموز الفا میں ہوتی ہے، یعنی جب حمزہ فا کلمے کی جگہ آئے گا تو تبدیلی ہوتی ہے۔ تبدیلی کنڈیشن بیسڈ ہے، جب بھی وہ کنڈیشن پوری ہو جائے گی تبدیلی ہو جائے گی۔ کنڈیشن کیا ہے؟ دو حمزہ اکٹھے ہو جائیں، ایسے کہ پہلا حرکت والا
ہو دوسرا سکون میں ہو تو دوسرے حمزہ کو بدل دیا جاتا ہے پہلے حمزہ کی حرکت کے فرینڈشپ ریلیشن میں یعنی دوست حرف میں. بس یہی تبدیلی ہے. اس کے بعد تکرار جب ہو جائے حروف مادہ میں تو وہ مضاعف کہلاتا ہے. مضاعف جو ہے اس کی تبدیلی کیا ہے کہ مرجنگ ہوتی ہے, ادغام ہو جاتا ہے ریپیٹڈ حروف کا. ٹھیک ہے جی. اچھا مضاعف میں جو تبدیلی آتی ہے گردان میں, اچھا جب میں یہ کہتا ہوں کہ تبدیلی نہیں آتی یعنی گردان نارمل ہوتی ہے جو ہم نے اسٹینڈرڈ گردان پڑھی. ٹھیک ہے جی. مضاعف میں جب ریپیٹیشن پہلے اور دوسرے کلمے کی جگہ ہو نو چینج, پہلے اور تیسرے کلمے کی جگہ ہو نو چینج, جب آخری دو کلموں میں یعنی دوسرے تیسرے کلمے میں ہو جائے تو پھر چینج ہوتا ہے مضاعف میں. مضاعف میں چینج کے لیے ایک نیسیسری کنڈیشن ہے کہ وہ جو ریپیٹڈ لیٹر سیکنڈ ریپیٹڈ لیٹر ہے یعنی جو آخر میں آ رہا ہے لام کلمے کی جگہ, اس پہ حرکت ہونی چاہیے. اگر اس پہ سکون ہو تو ادغام نہیں ہوگا, صیغہ نارمل ہی بنے گا وداؤٹ اینی چینج. اگر اس پہ حرکت ہے تبھی ادغام ہوتا ہے, اور ادغام کے لیے آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ اس سے پہلے والا جو ریپیٹڈ حرف ہے جس کو ہم نے R1 کہہ دیا تھا اس پہ سکون چاہیے. اگر سکون ہے بہت اچھا فوراً ادغام ہو جائے گا, اگر سکون نہیں ہے تو سکون لانا پڑے گا. سکون لانے کا طریقہ یہ ہے کہ حرکت کو پیچھے ٹرانسفر کر دیتے ہیں, اگر جگہ ہو اگر نہ ہو تو پھر بس سکون کر دیتے ہیں اور ادغام کر دیا جاتا ہے. حرف علت اگر حروف مادہ میں آ جائے تو اس کی تین سچویشنز ہو سکتی ہیں, جیسے وہاں بھی تین سچویشنز تھیں. ٹھیک ہے جی. لیکن وہاں تبدیلی صرف ایک میں آتی تھی, یہاں تینوں میں تبدیلی آئے گی. کیا کہ حرف علت فا کلمے کی جگہ آ جائے. اگر حرف علت فا کلمے کی جگہ ہو یعنی معتل, یہ پہلے ہم اس کا نام کیا تھا معتل, صحیح ہے جی, حرف علت سے تو معتل الفا کہلاتا ہے. اور معتل الفا کا نام ہم نے پڑھا تھا مثال. معتل العین جو ہم نے فرائیڈے کو پڑھا تھا وہ کہلاتا ہے اجوف, اور معتل اللام جو ہے وہ کہلاتا ہے ناقص. ٹھیک ہے جی. یہ کہلاتا ہے ناقص, غیر صحیح فعل ناقص. مثال اجوف اور ناقص. تو ہم اجوف جو ہے اس کو پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. فرائیڈے کو ہم نے پڑھا تھا کہ جب حروف علت واو یا عین کلمے کی جگہ ریپیٹ ہو جائے. مثال بھی مثال واوی اور یائی ہو سکتا ہے, اگر حرف علت واو ہو تو واوی, یا ہو تو یائی. اجوف بھی واوی اور یائی ہو سکتا ہے اور ناقص بھی. ٹھیک ہے جی. اجوف واوی اور یائی کے قواعد آپ نے پڑھے تھے اور آپ کو پتہ چلا تھا کہ ماضی کی اور مضارع کی پوری گردان چینج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ ماضی کی گردان ہے اور یہ اس کے صیغے ہیں, فار ایگزامپل جو آپ نے پڑھا تھا اس کو ہم ریکیپ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ اگر ماضی کی گردان ہے تو پہلے 5 صیغوں میں چینج نمبر 1 ہوتا ہے, اور وہ چینج نمبر 1 یہ ہوتا ہے کہ حرف علت کو چینج کر دیا جاتا ہے کس سے, الف سے. ٹھیک ہے جی. یہی پڑھا تھا نا ہم نے, حرف علت کو الف سے بدل دیا جاتا ہے. پھر ہم نے باقی 6 تا 14 صیغے جو تھے اس میں کیا چینج پڑھا تھا کہ حرف علت ڈراپ ہو جاتا ہے اور فا کلمے کی حرکت بدل دی جاتی ہے اگر باب کاف یا نون سے ہو تو پیش میں, ورنہ زیر میں. ٹھیک ہو گیا جی, ورنہ زیر میں. اچھا جی. اس کے بعد مضارع میں بھی اگر ہم گردان, یہ چیز نمبر 1, چیز نمبر 2, مضارع کی گردان کے بھی صیغے اگر ہم لکھ لیں. ٹھیک ہے جی. تو مضارع گردان میں ہم نے کہا تھا 6 اور 12 کو چھوڑ کر جو جمع مؤنث کے صیغے ہیں ان میں چینج نمبر 3 آتا ہے اور جمع مؤنث میں چینج نمبر 4 آتا ہے. تو چینج نمبر 3 کیا تھا مضارع کی گردان میں کہ حرف علت اپنی حرکت کو ٹرانسفر کر دیتا ہے, پیچھے سکون ہوتا ہے, ٹرانسفر کر دیتا ہے اور خود تبدیل ہو جاتا ہے وہ جو حرکت ٹرانسفر کی ہے اس کے فرینڈشپ ریلیشن شپ میں یعنی دوست حرف میں. اور چینج نمبر 4 جو آپ نے پڑھا تھا جو جمع مؤنث کے صیغوں میں ہوتا ہے, صیغہ نمبر 6 اور 12 میں حرف علت اپنی حرکت کو ٹرانسفر کرتا ہے اور خود ڈراپ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ نے صیغے کیے تھے اور آپ لوگوں نے کو ہوم ورک بھی دیا گیا تھا ماشاءاللہ. بہت سارے لوگوں نے مجھے ہوم ورک کر کے بھی بھیجا, میں رپلائی نہیں کر سکا. کچھ لوگوں نے کچھ غلطیاں کی ہیں لیکن اکثریت نے زیادہ تر جو ہے وہ صحیح کام. تو دیکھیں جی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہوم ورک تھوڑا سا ہوتا ہے, شاید تھوڑا زیادہ ٹائم لگ جائے 15-20 منٹ,
لیکن جو ریئل بینیفٹ ہے نا وہ ان کلاسز کا وہ ان لوگوں کو ہی ملے گا جو ہوم ورک کرتے ہیں. انشاءاللہ ان کو بہت بینیفٹ ملے گا, ریئل بینیفٹ ان لوگوں کو ملے گا کیونکہ ان کا وہ قاعدہ پکا ہو جاتا ہے. اب جن ساتھیوں نے پچھلی کلاس میں سمجھا تھا اور انہوں نے ہوم ورک نہیں کیا اور انہوں نے نہ دیکھا تو ان کو وہ فائدہ نہیں ہوگا جنہوں نے ہوم ورک کیا جو ان کو ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور انشاءاللہ ہم سب نے یہ بات, مجھے امید ہے کہ یہ سوچی ہے کہ ہم لوگ انشاءاللہ صرف پڑھیں گے نہیں, قرآن کا جو علم ہے اس کو پڑھیں گے بھی اور انشاءاللہ پڑھائیں گے بھی. اور وہ جو حدیث مبارکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے, قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور اس کا علم آگے بھی پہنچائے. تو اس حدیث میں جو واو عطف ہے اور یعنی اینڈ, تو وہ دونوں کام انشاءاللہ ہم نے کرنے ہیں, سیکھنا بھی ہے اور آگے سکھانا بھی ہے. اور اگر سکھانا ہے ہم نے تو پھر ہمیں تھوڑی محنت کرنی پڑے گی, زیادہ نہیں. دیکھیے جی قرآن, یہ عربک جو یہ قرآن کی زبان ہے نا, یہ سب سے آسان علم ہے. آپ یقین کیجئے اگر اس طریقے سے ہم کوئی اور زبان سیکھنا چاہیں اور اس لیول پہ جا کے کہ ہم اس کے سیکھوں کی تبدیلی اور پورے صرف اور نہیں سیکھ رہے ہیں, آپ یقین کیجئے کوئی اور زبان نہیں سیکھ سکتے ہم اس طریقے سے جتنی آسانی سے ہم قرآن سیکھ لیتے, کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن سے ریلیٹڈ ہر علم بہت آسان ہے. آپ ایک سٹیپ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اتنی آسانی پیدا فرما دیتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو تھوڑی سی محنت ہم سب کو کرنی چاہیے, ہوم ورک کرنا چاہیے, اپنے ڈاؤٹس کو کلیریفائی کرنا چاہیے. جیسے کچھ ساتھی ہیں ماشاءاللہ ریگولرلی ان کو کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو وہ کلیریفائی کر لیتے ہیں, اور پھر جب ان کا وہ کلیریفیکیشن آ جاتی ہے نا, پھر ان کو جو تسلی ہوتی ہے ٹاپک میں وہ الگ ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور ہم انشاءاللہ اگر پڑھانا چاہتے ہیں اس علم کو تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہوم ورک پہ توجہ ضرور دیں اور اپنے ڈاؤٹس کو کلیئر کریں ذرا. اچھا جی, تو یہاں تک ہم پہنچے تھے پچھلی کلاس میں. پچھلی کلاس میں میں نے آپ کو ایک مادہ دیا تھا جس کا جو مادہ تھا کاف, واو اور نون. ٹھیک ہے جی, کاف, واو اور نون. واو حرف علت ہے, عین کلمے میں آ رہا ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ اجوف کا ہی مادہ ہے. کاف, واو, نون. واو آپ کو بتا دیا گیا, نون. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے گردان اس کی اور بہت سارے ساتھیوں نے بھیجی. ٹھیک ہے جی. تو کوانا نون سے کیا بنے گا, نصرہ ینصرو کے وزن پہ کوانا یکون, کوانا یکون. ٹھیک ہے, میں آپ کے سامنے ایک آدھ صیغہ لکھ دیتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے چینج کس طرح آتا ہے, ریوائز ہو جائے جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا. ماضی کے پہلے 5 صیغوں میں حرف علت کو الف سے بدل دیتے ہیں تو کیا بن جائے گا, کانا. ٹھیک ہے, کوانا سے کیا بن گیا, کانا. ٹھیک ہے جی. اب ہم 5 صیغے ڈائریکٹ بنائیں گے کیونکہ یہی چینج آئے گا. کانا, کانو. ہاں جی آگے بولیے. کانت, کانت, کانتا, کانتا, کانتا. ہاں جی, اب یہاں پہ آ جاتے ہیں. اب چھٹے صیغے سے ہمیں پتا 6 تھا, 14 جو ماضی ہے اس میں چینج نمبر 2 آتا ہے, اس لیے میں نے اس کو پہلے نارمل لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نارمل کیا بنے گا, نصرہ کے وزن پہ نصرہ, نصرہ, نصرو, نصرت, نصرہ تھا, نصرنا. ٹھیک ہے جی. تو اس کو ہم لکھ دیں گے کوننا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے کتنا مشکل ہے یہ. اچھا, تبدیلی کیا ہوتی ہے کہ حرف علت ڈراپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, حرف علت ڈراپ ہو جاتا ہے اور ایک منٹ ٹھیک ہے جی, یہ بنے گا نا فعلنا کے وزن پہ, نصرنا کے وزن پہ, تو حرف علت ڈراپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. باب ہے اس کا نون, تو فا کلمے کی حرکت زبر سے چینج ہو کے پیش ہو جائے گی. صحیح ہے. اچھا جی, اب یہ دیکھیے ذرا, یہ نون اور نون, کیا یہ ادغام کی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے؟ بالکل ہے. دونوں سیم ریپیٹڈ لیٹرز ہیں, پہلا ساکن ہے دوسرا حرکت میں, آئیڈیل سچویشن ہے تو ادغام ہو جائے گا اور بن جائے گا کننا. ٹھیک ہو گیا جی, کننا بن جائے گا. اچھا جی, اب کننا جو ہے اس کو ہم ڈائریکٹ لکھتے ہیں کیونکہ تبدیلی تو ہم پچھلی کلاس میں سیکھ چکے ہیں, کننا. ٹھیک ہے جی. اب اسی وزن پہ ہمیں آگے پورے بنانے ہیں.
کنتا کنتا کنتما کنتما کنتم صحیح ہے جی. ہم دیکھیں کنتم کنتی کنتما کنتما کنتنا کنتما کنتن کنتنا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کنتو کننا کنتو کننا. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے آپ یہ گردان اگر آپ سامنے رکھیں تو کانا کانو کانت, ٹھیک ہے, مؤنث کے لیے کانت من القانتین. کنتا کنتم کنتی کنتو کننا. یہ کتنی بار ہمیں ریپیٹڈلی استعمال نظر آئے گا. خاص طور پہ کانا اور کانو کا استعمال تو اور کننا کا بھی کثرت کے ساتھ ہمیں ملتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کا معنی کیا ہے ابھی اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں, کیونکہ یہ ایک بالکل اسپیشل فعل ہے. اس جیسا فعل آپ نے پہلے کوئی نہیں پڑھا جی. ٹھیک ہے جی, کیونکہ یہ بالکل اسپیشل ہے. ایسا کیوں, ابھی اس کی طرف ہم انشاءاللہ آئیں گے. اچھا جی, اب اگر ہم مضارع کی گردان کی طرف چلے جائیں تو مضارع کی گردان پہلے ینصرو کے وزن پہ یک ونو, یکونو ٹھیک ہو گیا جی, یک ونو. اب ہوگا کیا, حرف علت ٹرانسفر کرے گا اپنی حرکت کو اور خود بدل جائے گا دوست حرف میں, تو واو کو مٹا کے دوبارہ واو لکھیں گے, کوئی پیش کی وجہ سے واو آئے گا تو بن جائے گا یکونو. اب دیکھیے جی یکونو بھی ہم کتنا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی یکونو. اب اگر اسی وزن پہ چلائیں 12 سیکھے تو ایسی بنیں گے 6 اور 12 کے علاوہ. یکونو یکونانی یکونانی یکونونا یکونون. ٹھیک ہے جی. تکونو تکونانی چھٹا روک لیتے ہیں ابھی. ٹھیک ہے جی, 6 اور 12 کی جگہ چھوڑتے ہیں. تکونو تکونانی تکونونا. تکونینا تکونانی 6 اور 12 الگ ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اکونو نکونو. صحیح ہے جی. اچھا جی, اب یہاں پہ آتے ہیں, یہ کیا بنے گا, اس میں کیا تبدیلی آتی ہے. اچھا جی, نارمل سیگا پہلے بناتے ہیں تو نارمل سیگا کیا بنے گا, یکونو یکونانی یکونونا تکونو تکونانی تکوننا یکوننا. ٹھیک ہے جی. یکوننا کیا تبدیلی آتی ہے, حرف علت حرکت جو ہے وہ ٹرانسفر کرتا ہے, خود ڈراپ ہو جاتا ہے. ٹرانسفر کیا, ڈراپ ہو گیا, ادغام ہوگا ویسے ہی جیسے ہوا تھا, تو یکننا اور تکننا. ٹھیک ہے جی. تو ایسے گردان بالکل انہی قاعدوں کے حساب سے کریں گے جو ہم نے لاسٹ کلاس میں کیا تھا. دیر از نو چینج. تو جی گردان کو لکھنے کا مقصد کیا ہے, ایک تو ہم یہ جانے کہ یہ صیغہ ہم کتنا استعمال کرتے ہیں. اس کانا کانو یکونو, ٹھیک ہے جی, کننا کنتم کنتا, اس کا کتنا استعمال ہمیں نظر آتا ہے. اچھا جی, اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے. صحیح ہے جی, اس کا معنی کیا ہوتا ہے. اب اس کے ہم معنی کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں جی, اس کا معنی ہوتا ہے جب یہ ماضی میں آتا ہے نا یہ صیغہ, تو اس کا معنی ہوتا ہے وہ تھا, وہ تھا, he was, وہ تھا. ٹھیک ہے جی. وہ تھا, وہ دونوں تھے, وہ سب تھے. وہ تھی, وہ دونوں تھیں, وہ سب تھیں. تو تھا, تم دونوں تھے, تم سب تھے. تو تھی, تم دونوں تھے, تم سب تھیں. میں تھا, ہم تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا, یکونو کا معنی کیا ہوتا ہے. یکونو کا معنی ہوتا ہے وہ ہوگا. اس میں حاضر, اس میں حال کا ترجمہ نہیں آئے گا, صرف مستقبل. وہ ہوگا, وہ دونوں ہوں گے, وہ سب ہوں گے, اور اسی طرح گردان پوری چلے گی مضارع کی بھی. ٹھیک ہے جی. تو اب میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ اگر کانا وہ تھا, he was, یکونو وہ ہوگا, he will be, تو وہ ہے کے لیے کیا استعمال ہوگا, he is. ہاں جی بتائیے. پڑھ چکے ہیں آپ, تسلی اس بات کی بالکل رکھیں کہ آپ پڑھ چکے ہیں. یکونو ہی ہوگا.
نہیں یکونو تو میں نے آپ کو بتا دیا نا، حال نہیں ہوگا اس میں، وہ مستقبل ہے صرف، وہ تو میں نے آپ کو بھی بتایا. کون سیکون لگ گیا سی. نہیں کچھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جناب. یہ دیکھیں، یہ آپ نے کیف تو نہیں ہوگا سر؟ نہیں میں بتا دیتا ہوں. نہیں ارے نہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی. حاضر کے لیے جو ہے نا وہ جملہ اسمیہ ہے. حاضر بول رہا ہوں پریزنٹ کے لیے. دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں آپ کو کہتا ہوں جی آپ نے جملہ اسمیہ بنایا تھا زید مریض. آپ کہتے تھے زید بیمار ہے، ایسا ہی تھا نا. ہم یہ کہتے تھے زید بیمار ہے، لیکن اس وقت ہمارا ذہن اس طرف نہیں گیا کہ ہم یہ پوچھتے کہ بھائی اچھا زید بیمار ہے. اگر ہمیں یہ بولنا ہو زید بیمار تھا تو کیا کریں گے، اور اگر ہمیں یہ کہنا ہو کہ زید بیمار ہو جائے گا تو کیا کریں گے. صحیح ہے نا، کیونکہ ہم پڑھتے رہے زید بیمار ہے، زید نیک ہے، زید کھڑا ہے، لیکن ہمارا ذہن کبھی اس طرف نہیں گیا کہ اگر زید کھڑا تھا یہ بولنا ہو تو کیا کریں گے. کریکٹ. تو آج الحمدللہ ہمارے سامنے آ گیا کہ اگر ہمیں زید کے بارے میں کوئی پریزنٹ میں خبر دینی ہو تو جملہ اسمیہ ہے، اگر پاسٹ میں اس کے بارے میں کوئی خبر دینی ہو تو کانا کا استعمال ہوگا. کیسے ہوگا میں انشاءاللہ ابھی بتاؤں گا آپ کو. اگر زید کے بارے میں کوئی خبر آپ کو دینی ہو فیوچر میں تو یکونو کا استعمال ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی، یکونو کا استعمال ہوگا. اچھا جی، اب اس استعمال کو ہم ڈیٹیل میں اگلی سلائیڈ میں لیتے ہیں. اس سلائیڈ کی میرے خیال سے ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ تو گردان ہے جو ہم نے ہوم ورک میں کی تھی اور بالکل انہی پیٹرن پہ ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا. اب ہم چلتے ہیں کہ کانا کا استعمال کیسے ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب کانا، اب آپ کو تھوڑا سا کنفیوژن تو ہو رہا ہوگا کہ جی ہم لوگ فعل پڑھ رہے تھے، یہ اچانک سے جملہ اسمیہ کیسے آ گیا. تو نوٹ کر لیجئے جو کانا ہے نا، کانا یہ کہلاتا ہے فعل ناقص، یعنی انکمپلیٹ فعل. ایسا کیوں کہلاتا ہے ابھی آپ کو پتا چلے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. یہ فعل، یہ وہ والا ناقص نہیں ہے جو ابھی ہم نے پڑھا مثال اجبت ناقص نہیں ہے، وہ نہیں ہے. یہ فعل ناقص ہے. فعل ناقص یعنی انکمپلیٹ فعل. انکمپلیٹ فعل کیوں ہے یہ آپ کو اس کے ترجمے سے پتا چل جائے گا. کانا کا ترجمہ آپ کو کیا بتایا گیا جناب ابھی؟ ہاں جی، وہ تھا. وہ تھا. اب مجھے بتائیے وہ تھا کیا جملہ فعلیہ کمپلیٹ ہے؟ نہیں. وہ ہوگا یہ کمپلیٹ ہے؟ نہیں، ناقص ہے. نہیں، ناقص ہے. دیکھیے جی آپ نے جتنے فعل پڑھے ہیں اس کا جب کوئی بھی صیغہ لاتے ہیں تو وہ کمپلیٹ جملہ فعلیہ ہوتا ہے. ہم نے یہی پڑھا ہے نا کہ گردان کا ہر صیغہ ایک کمپلیٹ جملہ فعلیہ ہے. جیسے ابھی آپ نے پڑھا قالا، اس نے کہا، جملہ پورا ہے. جلسا، وہ بیٹھا، جملہ پورا ہے. اکلا، اس نے کھایا. یاکلو، وہ کھاتا ہے، وہ کھائے گا. تمام فعل جو آپ نے پڑھے وہ کمپلیٹ جملہ فعلیہ ہے، بات اس میں پوری ہو جاتی ہے. لیکن کانا وہ تھا، یکونو وہ ہوگا، اور اس کی پوری گردان جیسے ابھی ہم نے دیکھی یہ انکمپلیٹ ہے، یہ اپنی بات کو پورا نہیں بیان کر پا رہا. ٹھیک ہے جی، یہ اپنی بات کو بیان نہیں کر پا رہا کانا جو ہے. اچھا جی، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ پریزنٹ کے لیے آپ نے پڑھا تھا زیدن مریضن جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے جی، یہ پریزنٹ کے لیے ہو گیا. جب ہم کہتے ہیں زیدن مریضن، اس کا ترجمہ کیا لکھتے ہیں ہم؟ زید از سک، زید بیمار ہے. صحیح. اب ہمیں پاسٹ میں کہنا ہے کہ زید بیمار تھا، زید واز سک. ٹھیک ہے جی، تو کیا کریں گے؟ یہ جملہ اسمیہ ایسے ہی لکھیں گے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے جی، بہت غور سے دیکھیے، جملہ اسمیہ ایسے ہی لکھیں گے زید مریض، اور اس کے شروع میں لگا دیں گے کانا.
ٹھیک ہے جی, اس کے شروع میں لگا دیں گے کانا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, جیسے ہی کانا جملہ اسمیہ کے اوپر داخل ہوگا, یہ دیکھیں جی, یہ اسپیشل فعل ہے جو جملہ اسمیہ کے اوپر داخل ہو رہا ہے. صحیح ہے جی. جملہ فعلیہ میں آپ نے کیا پڑھا؟ فعل, فاعل, کان مفعول. زید مریض. ٹھیک ہے جی. آپ نے جملہ اسمیہ میں کیا, جملہ فعلیہ میں کیا پڑھا؟ فعل, فاعل, مفعول. لیکن یہ کانا ایک ایسا فعل ہے جو فعل ناقص انکمپلیٹ فعل ہے, اپنا معنی پورا بیان نہیں کر رہا, وہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے. صحیح ہے جی. وہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے. اور جیسے انا جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا تھا نا تاکید کے لیے, تو داخل ہوتے کیا ہوتا تھا؟ انا کا ایک اسم اور ایک خبر ہوتی تھی. کانا کا بھی ایک اسم اور ایک خبر ہوگی. نوٹ کر لیجئے, کانا کا بھی ایک اسم ہوگا, ایک خبر ہوگی, کیونکہ کانا جملہ اسمیہ پہ داخل ہو رہا ہے تو کانا کا ایک اسم ہوگا, ایک خبر ہوگی. ٹھیک ہے جی. کانا کا اسم جو ہے وہ رفع میں ہی رہے گا, جیسے ٹھیک ہے جی, کانا کا اسم رفع میں ہی رہے گا, لیکن کانا کی خبر حالت نصب میں چلی جائے گی. جیسے ہی کانا جملہ اسمیہ پہ داخل ہوگا, اس کی جو خبر ہوگی وہ حالت نصب میں چلی جائے گی. کانا زید مریضن, زید مریض تھا. نوٹ کر لیجئے, انا کا اسم نصب میں جاتا ہے, کانا کی خبر نصب میں جاتی ہے. یہ بات نوٹ کر لیجئے. اور اس بات کو جو یاد کرنے کا وہ بیسٹ طریقہ ہے وہ یہ ہے جی, اگر ہم ایک جملہ آپ کے سامنے لکھیں. ٹھیک ہے جی, میں آپ کو ابھی مثال دے دیتا ہوں, یا میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں, چلے میں آپ کو بعد میں اس کی مثال دوں گا کیونکہ وہ ایک اور ٹاپک ہے. ٹھیک ہے جی, بہت آسان ہے. انا کا اسم نصب میں ہوتا ہے اور کانا کی خبر نصب میں ہوتی ہے. اچھا جی, تو ہمیں پتہ چلا کانا جو ہے وہ ایک ایسا فعل ہے, کانا کو کہیں گے فعل ناقص. کیا کہیں گے جی؟ فعل ناقص. ایک کانا کا اسم ہوگا تو یہ کہلائے گا اسم و کانا, جیسے اسم و انا ہوتا تھا. اور جو کانا کی خبر ہوگی وہ ہمیشہ نصب میں ہوگی, خبر و کانا. ٹھیک ہے جی. اب فعل ناقص اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کے بنے گا جملہ فعلیہ ہی, کیونکہ بہرحال کانا ہے تو فعل ناقص ٹھہرا لیکن ہے تو فعل. اب ذرا اس ٹاپک کو دوسرے اینگل سے سمجھیے. بات تو سمجھ میں آ گئی کہ جب پاسٹ میں جانا ہوگا جملہ اسمیہ میں تو کیا کریں گے؟ کانا شروع پہ داخل کر دیں گے جملہ اسمیہ کے. دیکھیں جی, ہم نے جب بات شروع کی تھی ہم نے کہا تھا کانا وہ تھا, تو ہم نے کہا کانا جو ہے وہ ایک ایسا فعل ہے جو اپنی بات کو پورا بیان نہیں کر پاتا, اور اس کی بات کو پورا کرنے کے لیے ایک خبر چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, اس لیے یہ فعل ناقص کہلاتا ہے. اور یہ خبر ہے جو آئی ہے. دیکھیں اسم تو ضمیر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے, جیسے زید کا تذکرہ چل رہا ہو. ٹھیک ہے جی, ما جاء زید, زید نہیں آیا. کانا مریضن, وہ بیمار تھا. صحیح ہے جی. اب زید جو ہے وہ کانا میں ہوا کی ضمیر کے طور پہ آ گیا, لیکن کانا کو خبر اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور فعل کے اندر جو ضمیر ہے وہ بھی ہو سکتی ہے جیسے آپ نے پڑھا ہے, لیکن خبر تو ظاہر ہوگی اور وہ حالت نصب میں آئے گی. تو کانا ایک ایسا فعل ہے جس کو فعل ناقص کہتے ہیں, کیونکہ وہ اپنے معنی کو نہیں بیان کر پاتا جب تک اس کو ایک خبر نہ مل جائے. صحیح جی. اور خبر جملہ اسمیہ میں آتی ہے تو کانا جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے. کانا کا ایک اسم ہوگا, جو مبتدا ہوتا ہے وہ اسم ہو جائے گا کانا کا, اور جو خبر ہوگی کانا کی وہ حالت نصب میں ہوگی. اب مجھے آپ بتا دیجئے, اگر آپ کو یہ کہنا ہو زید بیمار ہو جائے گا, ٹھیک ہے جی, ٹھنڈا ٹھنڈا پانی آئس کریم کھا رہے ہیں, ہم کہہ دیجیے زید بیمار ہو جائے گا. اب بتائیے کیا کروں جی, آپ خود بتا دیجئے. یکون زید مریدن. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. زید مریدن جملہ اسمیہ ہے, کانا پاسٹ کے لیے ہے اور فیوچر کے لیے یکونو ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے یکونو لگا دیا جملے کے شروع میں, یکونو زید مریضن. ٹھیک ہے جی.
کہ زید بیمار ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی یہ جو کانا, یہ بات سمجھ میں آ گئی سب کو جی؟ بالکل سادی سی بات. جب بھی آپ کو کانا کی فیملی میں سے, کانا کی گردان میں سے, کانا یا کونوں میں سے کوئی بھی ملے, کانا کانا, کانو, کانت, کانا تھا, کننا, کنتا, کنتما, کنتی, کنتم, کنتی, کنتما, کنتنا, کنتو, کننا, جب بھی آپ کو ان میں سے کوئی ملے, یا یکونو, یکونانی, یکونونا, آخر تک اکونو, نکونو تک, تو ہمیشہ سب سے پہلے آپ ڈھونڈیں گے کہ کانا کی گردان میں سے 28 صیغوں میں سے کوئی بھی صیغہ آئے تو اس کا ایک اسم ہوگا, اس کی ایک خبر ہوگی. صحیح ہے جی. اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے, اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ بھی ہو سکتی ہے, جیسے کانا میں ہوا کی ضمیر ہے, کانا میں ہما کی ضمیر ہے, کانو میں ہم کی ضمیر ہے. ٹھیک ہو گیا جی. خبر اس کی ظاہر ہوگی, خبر اس کی ظاہر ہوگی اور ہمیشہ حالت نصب میں آئے گی. کانا کی خبر ہمیشہ حالت نصب میں آئے گی. تو ہمیں کیا پتہ چلا, اس کو لکھ لیجئے گا, بہت اہم ہے, کہ جب بھی فعل کانا آئے گا تو ہم اس کو پہلے تو فعل ناقص کہیں گے, اور پھر اس کا ایک اسم اور اس کی ایک خبر ڈھونڈیں گے, اور اس کی خبر ہمیشہ حالت نصب میں آئے گی. ٹھیک ہے جی. یہ ہے کانا کا مین استعمال, کانا کا فعل ناقص کا مین استعمال. ٹھیک ہو گیا جی. کامنا اس کی سلائڈ لیجیے. اچھا جی, یہ ہے مین سب سے جو زیادہ استعمال ہوتا ہے کانا کا, وہ یہ ہے جو آپ کے سامنے. ٹھیک ہے جی. کہ پاسٹ اور فیوچر کے لیے, اور کس طرح ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا. اچھا جی, اس کے علاوہ بھی کانا کے بہت استعمال ہے. یہ ماضی استمراری کے لیے استعمال ہوتا ہے, بہت سارے استعمال ہے, لیکن ابھی ہم اس ٹاپک کو کمپلیکیٹ نہیں کریں گے اور ان چیزوں کو ابھی ہم ڈسکس نہیں کریں گے. ہاں, میں آپ کو کانا کا ایک اور بہت اہم استعمال بتانا چاہتا ہوں, جو میں ابھی آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں. نوٹ کر لیجئے, فعل ناقص صرف کانا نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی ہیں. جیسے انا کی پوری ایک فیملی پڑھی تھی نا, انا, انا کا, انا, لعل, ویسے ہی کانا کی بھی فیملی ہے, اصبح, اور اس طرح بہت سارے. ٹھیک ہو گیا جی. لیکن ابھی ہم ان کی طرف نہیں جا رہے کیونکہ ان کا استعمال بہت کم ہوتا ہے. مین کانا ہے. صحیح ہے جی. لیکن نوٹ کر لیں, کانا کی طرح اور بھی افعال ہیں, اور بھی فعل ہیں جو ناقص ہیں, اور جب وہ آئیں گے تو ان کا بھی ایک اسم اور ان کی ایک خبر ہوگی. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب ہم کانا کی طرف واپس آتے ہیں. ایک استعمال میں نے آپ کو جو مین کانا کا استعمال ہے پاسٹ اور فیوچر والا وہ بتا دیا. ہوگا کیسے؟ جملہ اسمیہ کے شروع میں آئے گا, اس کا ایک اسم ہوگا, خبر ہوگی. اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے, ضمیر بھی ہو سکتا ہے. خبر ہمیشہ ظاہر اور حالت نصب میں آئے گی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, اب ہم چلتے ہیں کانا کے دوسرے استعمال کی طرف, جو کہ ایک اور بہت اہم استعمال ہے. ٹھیک ہے جی. ہر زبان میں کچھ یونیورسل ٹروتھس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یونیورسل ٹروتھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, یونیورسل ٹروتھ جو ہوتے ہیں وہ ان میں زمانے کی کوئی قید نہیں ہوتی. صحیح ہے جی. یعنی وہ کسی ٹینس سے مخصوص, یعنی کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہوتے. یعنی ہم یونیورسل ٹروتھس کے بارے میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ پاسٹ میں تھا, پریزنٹ میں ہے, یا فیوچر میں ہوگا. وہ پاسٹ میں بھی تھا, پریزنٹ میں بھی ہوتا ہے, اور فیوچر میں بھی ہوگا. تو اب کیا کیا جائے؟ ہر زبان میں ٹینسز تو 3 ہیں, پاسٹ, پریزنٹ, فیوچر. تو ان یونیورسل ٹروتھس کے لیے کون سا ٹینس لایا جائے کہ جس میں پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر سارے زمانے کور ہو جائیں؟ تو کسی زبان میں بھی اس کے لیے کوئی الگ ٹینس نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ایسا نہیں ہے کہ کسی زبان میں آپ کو اس کے لیے کوئی چوتھا ٹینس مل جائے کہ یہ یونیورسل ٹروتھ کے لیے نہیں. ٹینسز تو 3 ہی ہیں, پاسٹ, پریزنٹ, فیوچر.
اب کیا کیا جاتا ہے, ہر زبان میں ایک ٹینس کو یونیورسل ٹروتھ کے لیے چن لیا جاتا ہے. جیسے انگلش میں پریزنٹ جو پریزنٹ ٹینس ہے اس کو یونیورسل ٹروتھس کے لیے چوز کر لیا گیا ہے. صحیح ہے جی. تو عربی میں یونیورسل ٹروتھ کے لیے کانا کا استعمال ہوتا ہے. جو یونیورسل ٹروتھ ہے وہ زمانے کی قید سے بالا تر ہے, وہ اس پہ کوئی پریزنٹ پاسٹ فیوچر والی چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. جیسے ہمارے پاس اگر جملہ ہو اللہ غفور, اللہ بہت بخشنے والا ہے. ٹھیک ہے جی, اللہ بہت بخشنے والا ہے. اب ہم نے اس میں یونیورسل ٹروتھ والا کانسیپٹ لانا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیشہ بہت بخشنے والا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے لیے عربی میں یونیورسل ٹروتھ کے لیے کانا کا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, جب کانا آئے گا تو کانا کا اسم تو رفع میں ہی رہے گا, جو کانا کی خبر ہے وہ حالت نصب میں, حالت نصب میں چلی جائے گی. تو آپ جب بھی دیکھیں گے کانا کے ساتھ تو آپ کو ملے گا کان اللہ غفوراً, کان اللہ غفوراً رحیما, کان اللہ غفورا رحیما. ٹھیک ہے جی. کان اللہ بکم. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, تو وَكَانَ اللَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. ٹھیک ہے جی. آپ کو ہمیشہ کانا کے ساتھ جو خبر ملے گی وہ حالت نصب میں ملے گی, اور یہاں پہ کانا کا استعمال پاسٹ والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہم نے کیا دیکھا, کانا پاسٹ کے لیے اور یکونو فیوچر کے لیے. یہاں پہ کانا کا استعمال ہے یونیورسل ٹروتھ والا. تو یہ ایک کانا کا اور استعمال ہے. ٹھیک ہو گیا جی, سب ساتھی وہ کلیئر ہے؟ اچھا, تو اس کو یہ صرف سر یہ صرف میرا خیال اللہ ہی کے ساتھ مخصوص ہوگا کانا یونیورسل نہیں. دیکھیں جیسے ہم لوگ انگلش میں بہت سارے یونیورسل ٹروتھ بولتے ہیں نا, جیسے ہم بولتے ہیں سن از راؤنڈ, ارتھ از راؤنڈ. ٹھیک ہے. اگر عربی میں بھی آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں گے تو کانا ہی لے کے آ جائیں گے. رائٹ. ہم کہتے ہیں all that glitters is not gold. صحیح ہے جی. تو عربی میں آپ جب ان محاوروں کو, ان یونیورسل ٹروتھ کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو پھر کانا ہی استعمال ہو جائے گا ان کے لیے بھی. صحیح ہے جی. صحیح ہے. صحیح جی. جیسے یونیورسل ٹروتھ سب زبانوں میں ہوتے ہیں ویسے عربی میں بھی ہیں. کلیئر؟ اچھا اچھا یس. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, تو میں آپ کو جو بتا رہا تھا اس وقت ایگزامپل کے یاد رکھنے کے لیے ہمیشہ انا اور کانا کے لیے. ٹھیک ہے جی, یہ ہمارا ٹاپک ہے, لیکن میں آپ کو دوبارہ سے انا کے بارے میں, تو جب ہم انا کہتے ہیں تو ان اللہ, ٹھیک ہے جی, ان اللہ غفور. صحیح ہے جی. اور جب کانا کہتے ہیں تو کان اللہ غفوراً. ٹھیک ہے جی. تو انا کا اسم نصب میں ہوتا ہے اور کانا کی خبر نصب میں ہوتی ہے. تو یہ مثال بیسٹ ہے یاد رکھنے کے لیے, ان اللہ غفور کان اللہ غفوراً. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ تو صرف آپ کو ایک یاد دہانی کے لیے ہم نے انا کو رکھ دیا تاکہ انا اور کانا میں آپ یاد رکھ سکیں. انا کا اسم نصب میں جائے گا اور کانا کی خبر نصب میں جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی. یس کامران, اس کی ایک سلائڈ لے لیجیے. دن کامران. اچھا جی. اب جو ہے وہ جو اجوف ہے اس سے ریلیٹڈ میں ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ہم لوگ بیسکلی ان ٹاپکس میں وہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں جو ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے جی, جو ڈفرینٹ ہے. جو نارمل فعل کی طرح چلیں گی وہ ہم ڈسکس نہیں کرتے, کیونکہ وہ تو ہم ڈیٹیل میں ماضی مضارع میں پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, نوٹ کر لیجیے جو کانا کا مجہول ہوگا نا, ماضی کا مجہول, ٹھیک ہے جی, پیسو. سوری, کانا بول رہا ہوں میں, اجوف کا. ٹھیک ہے جی, اجوف کا ٹاپک ہے نا ہمارا.
अजवफ का जो मजहूल बनेगा माजी के पहले 5 सीगों का, ठीक है जी, वो एक खास वजन पे बनता है, ठीक है जी। उसमें आप नॉर्मली हमने जो मजहूल बनाने का तरीका सीखा है वैसे ही हम मजहूल बनाएंगे नॉर्मल, उसके बाद कायदों का इतलाक करेंगे जो हमने पढ़े हैं, महमूज, मुदाफ और अजवफ के, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन जो अजवफ माजी मजहूल है ना, वो वैसे नहीं बनेगा। वैसे हमने क्या पढ़ा था, मजहूल बनाने के लिए क्या करें, अगर माजी हो तो फ़ुइला के वजन पे डाल दें, अगर मुदारे हो तो युफ़अलू के वजन पे डाल दें, ठीक है जी। और फाइल का तज़किरा ना करें, मफूल को फाइल का स्टेटस देके नाइबुल फाइल बना के रफा में लें। ये पैसिव बनाने का, मजहूल बनाने का तरीका था, ठीक है जी। तो जो वजन था वो क्या था, फ़ुइला और युफ़अलू। लेकिन अजवफ मजहूल जो है ना माजी का, वो एक खास वजन पे बनता है, वो फ़ुइला और युफ़अलू पे नहीं बनता, वो बनता है फीला के वजन पे। किस वजन पे बनता है, फीला के वजन पे। ये नोट कर लें, ये फीला के वजन पे बनता है। इसमें फा कलमा है, लाम कलमा है, और या है, यहाँ पे आइन आता, आइन ड्रॉप हो जाता है, और या कलमा जो है, या वर्ड जो है वो आ जाएगा। जैसे मैं आपके सामने मिसाल रखता हूं, हम लोग इसको बहुत बखूबी जानते हैं। अभी हमने पढ़ा लास्ट क्लास में, इसकी पूरी गर्दान की थी, काफ वाव लाम, ठीक है जी। बाब नून से कावाला या कूलू, और चेंजेस इसके बाद कौला या कूलू, ठीक है जी। कौला उसने कहा, या कूलू वो कहता है, वो कहेगा। कौला का अगर मजहूल बनाना हो, सैयदी कह दिया गया, तो वो आप फ़ुइला के वजन पे नहीं डालेंगे, वो आप फीला के वजन पे डालेंगे। डाले जी जरा, फीला के वजन पे क्या बनेगा, कीला। 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 अब देखिए जी, कीला हमें कितनी दफा कुरान में मिलता है, कीला कह दिया गया, सही है जी। कीला कह दिया गया, सही है जी। कीला, ठीक हो गया जी, ये इस वजन पे। और मिसाल लीजिए, सीन या काफ, अगर ये हो मादा, ठीक है जी, तो क्या बन जाएगा, सीन और काफ, तो सीका, ठीक है जी, सीका। अब देखिए जी, सूरत ज़ुमर जो है उसके आखिरी आयत जो हैं, वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नमा ज़ुमरा, ठीक है जी। और जब हाँका जाएगा, मजहूल, ठीक है जी। इसी तरह अगर एक मादा हो, जीम या और हमजा, ठीक है जी, तो फीला के वजन पे बन जाएगा जी आ, ठीक है जी। सूरतुल फजर, वजीअ यौमइज़िम बिजहन्नम, और उस दिन जब जहन्नुम लाई जाएगी, मजहूल, ठीक है जी, लाई जाएगी। हमें पता है कि अल्लाह के हुक्म से आएगी और उसको फरिश्ते लाएंगे और जंजीरों में जकड़ी हुई होगी वो, जी आ। तो यहाँ पे फाइल का तज़किरा नहीं है, जी आ, लाई जाएगी, ठीक है जी। तो कीला के वजन पे आएगा। ये एक पॉइंट था जो मुझे आपको अजवफ में बताना था, कि मजहूल इसका माजी का जब बनाएंगे तो फिर वो फीला के वजन पे आएगा, नॉर्मल वाली तरफ नहीं जाएंगे। यस कमल। अब जो है वो हम आते हैं, ये अजवफ की कुछ टॉपिक्स थे जो हम अजवफ में डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है जी। अब हम आते हैं दोबारा मोतल की तरफ। मोतल वो गैर सही फेल है जिसके लाम कलमे में वाव या यानी हरफे इल्लत आ जाए। अगर आइन कलमे में आएगा, सही है जी, मोतल वो गैर सही फेल है जिसके फा आइन या लाम कलमे में वाव या यानी हरफे इल्लत आ जाए। अगर आइन कलमे में आएगा तो अजवफ कहलाएगा, जिसका टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा किया। अगर वो फा कलमे में आएगा तो मिसाल कहलाएगा, और अगर लाम कलमे में आएगा तो क्या कहलाएगा, नाकिस। अच्छा जी, अब हमने अजवफ के बाद हमने कहा था मिसाल हम इंशाल्लाह करेंगे। अजवफ की मिसालें हमने कई देखी, हम मिसाल की मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ। जैसे एक मादा है वाव, जीम और दाल, ठीक है जी, वाव, जीम और दाल। अच्छा जी, इसी तरह या, सीन और रा,
واو سین اور دال میں اگر واو جیم اور دال میں اگر دیکھیں تو فا کلمے کی جگہ واو ہے، یا سین را میں فا کلمے کی جگہ یا ہے، تو یہ مثال واوی ہے اور یہ مثال یائی ہے. ٹھیک ہے جی، تو آئیے مثال کا ٹاپک شروع کرتے ہیں. اور آپ یقین کیجئے مثال سب سے آسان غیر صحیح فعل ہے. مثال کی تبدیلی سب سے آسان ہے اور سب سے سمپل اور سب سے چھوٹی تبدیلی ہے. ٹھیک ہے جی، وہ کیا ہے؟ بہت آسان ہے، آئیے بنا. اب اگر ہم ایک چھوٹا سا شجرہ بنائیں مثال کا، تو مثال جو ہے وہ دو طرح کا ہو سکتا ہے. کیا کیا؟ مثال واوی اور مثال یائی. ٹھیک ہے جی، تو نوٹ کر لیجیے جی، مثال یائی میں نو چینج گردان سٹینڈرڈ ماضی مضارع کے فارمولے پہ ہوگی. اچھا جی، مثال واوی میں آتے ہیں. اب آپ کو پتا ہے مثال جو بھی ماضی جو بھی گردان ہوتی ہے اس کی ماضی کی الگ گردان ہوتی ہے اور مضارع کی الگ گردان ہوتی ہے. اور ہمیں پتا ہے ماضی میں جو ہے وہ معروف اور مجہول ہوتا ہے اور مضارع میں بھی معروف اور مجہول ہوتا ہے، ان کی الگ الگ گردان ہے. ٹھیک ہے جی، تو نوٹ کر لیجئے جی، جو ماضی مثال واوی ہے اس میں بھی نو چینج، اس کی گردان بھی نارمل سٹینڈرڈ پیٹرن پہ ہی ہوگی. اچھا جی، مضارع کو اگر دیکھیں تو مضارع کے مجہول میں بھی نو چینج، اس کی گردان بھی سٹینڈرڈ پیٹرن پہ ہی ہوگی. چینج صرف اور صرف مضارع معروف میں آتا ہے، وہ بھی اجوف واوی میں. بس دیکھیں جی کتنا آسان ہو گیا. کتنا ڈیٹیل ہم نے ڈگ ڈاؤن کیوں کیا؟ کیونکہ چینج بہت لمیٹڈ ہے مثال میں. مثال یائی میں تو چینج آئے گا ہی نہیں، مثال واوی میں آئے گا، ماضی میں نہیں آئے گا، مضارع میں آئے گا. اور مضارع میں بھی مجہول میں نہیں آئے گا، صرف معروف میں آئے گا. اور چینج پورے 14 کے 14 صیغوں میں آئے گا. ٹھیک ہے جی، اور تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو مثال واوی میں مضارع معروف میں چینج آئے گا نا، یہ بھی صرف اس وقت آئے گا جب مادہ 3 خاص ابواب سے ہوگا، ہا، ضاد اور فا. ٹھیک ہے جی، آپ نے 6 ابواب پڑھے ہیں: فتح یفتح، ضرب یضرب، نصر ینصر، کرم یکرم، سمع یسمع، حسب یحسب. ٹھیک ہے جی، لیکن یہ چینج صرف اس وقت آئے گا جب مادہ ہا، ضاد یا فا آپ سے آئے گا. اگر مادہ ان 3 ابواب کے علاوہ کسی باب سے آ جائے تو پھر چینج نہیں آئے گا. نو چینج، گردان ول بی اسٹینڈرڈ. تو اور سمپل ہو گیا جی. ٹھیک ہے جی، اب آپ سمپل کہیں، ہمارے حساب سے تو یہ سمپل ہو گیا کہ مثال واوی میں ہے صرف چینج، مضارع معروف میں ہے صرف، اور وہ بھی صرف 3 ابواب سے ہے. اور آپ کہیں گے جی یہ باب کیسے یاد رکھیں گے؟ ہا، ضاد اور فا، اس کی بھی ایک ٹیکنیک ہے، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس ٹیکنیک سے آپ ان 3 بابوں کو یاد رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اچھا جی، تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ ہمارے سامنے بات بنی ہے کہ چینج مثال یائی میں نو چینج سٹینڈرڈ گردان، ماضی مثال واوی میں بھی نو چینج، مضارع میں بھی صرف مثال واوی کے معروف میں آئے گا، وہ بھی ان 3 باب سے. اچھا جی، ایک مادہ لیتے ہیں. ہم نے جو مادہ لیا تھا اس سے پہلے سلائیڈ میں، ہم نے کہا تھا واو جیم دال، یہ مادہ لیا تھا واو جیم دال، اور یہ باب ضاد سے آتا ہے. ٹھیک ہے جی، اچھا باب ضاد سے آتا ہے. اچھا جی، یہ مثال واوی ہے کہ یائی ہے؟ واوی. اس میں چینج آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا مضارع معروف میں. ماضی کی گردان کریں تو اس میں کوئی چینج آئے گا؟ نہیں سر، نہیں آئے گا. تو ذرا باب ضاد پہ کر دینا ماضی کی گردان. وجدا، وجدا، وجدو، وجدت، وجددا، وجدنا، وجدتا، وجدتما،
वजदतुम, वजदती, वजदतुमा, वजदतुम, वजदतुन्ना, वजदतु, वजदना, नो चेंज, स्टैंडर्ड गर्दान की हमने। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब आते हैं मुदारे में। मुदारे की जो मारूफ की गर्दान है उसमें क्या चेंज आएगा? आएगा। आएगा। क्यों? चेंज तो सिर्फ 3 अब्वाब में आता है। ضرب हाँ जी, चेंज जो है वो 3 अब्वाब में आता है, हा, गौद और फा, और ये गौद में से यानी उन्हीं 3 अब्वाब में से है, तो चेंज आएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, चेंज आएगा। अच्छा जी, तो क्या चेंज आएगा? लेट्स सी। हम लोग इसकी पहले एक स्टैंडर्ड गर्दान करते हैं, पहले दौराबा यदरिबू के वजन पे। तो यदरिबू के वजन पे मुझे बताइए क्या बनेगा? यवजिदु वजिदु यवजिदु यवजिदु। ठीक है जी। यवजिदानी यवजिदानी, यवजिदूना यवजिदूना। यदूना ठीक हो गया जी। उसके बाद तवजिदु, ठीक है जी। तवजिदानी, यवजिदना यवजिदना, माशाल्लाह। ठीक है जी। फिर तवजिदु, तवजिदानी, तवजिदूना। ठीक हो गया जी। उसके बाद तवजिदीना, तवजिदानी ठीक है जी, ये सेम हो गया। ये यवजिदना है तो ये तवजिद तवजिदना। अवजिदु, नौजिद ठीक है जी। अब इसकी साउंड भी सहल नहीं है, ठीक है जी, इसीलिए इसमें तब्दीली आई। देखिए माजी में कोई मसला नहीं होगा, वजदा, वजदा, वजदू, वजदत, बिल्कुल नॉर्मल सहल। लेकिन यहाँ पे यवजिदु जो है ना, उसमें वो बात नहीं है, तो यहाँ पे अरब चेंज लाता है। अच्छा जी, अब इसका जो चेंज है ना, वो सबसे आसान चेंज है। सबसे आसान चेंज है, वो चेंज ये है कि हरफे इल्लत को हज़फ कर दें। क्या कर दें? हज़फ कर दें, यानी ड्रॉप कर दें, यानी ड्रॉप कर दें, बस ड्रॉप करते जाएं। सारे सीगों में से हरफे इल्लत को ड्रॉप कर दें, आपकी गर्दान तैयार। यजिदु, यजिदानी, यजिदूना, तजिदु, तजिदानी, यजिदना, तजिदु, तजिदानी, तजिदूना, तजिदीना, तजिदानी, तजिदना, अजिदु, नजिदु। गर्दान रेडी। देखें जी, बहुत आसान चेंज है इसका। हरफे इल्लत ड्रॉप, और ड्रॉप को बोलते हैं हज़फ। क्या बोलते हैं जी? हज़फ। हरफे इल्लत हज़फ। अच्छा जी, अब मैं आपको कह रहा था कि इन 3 अब्वाब को याद कैसे रखेंगे। तो वैसे तो हज़फ में दाल आता है, लेकिन अगर 2 मिनट के लिए हज़फ में दाल की जगह दौद को रख दें तो हदफ, सही है जी, यानी हज़फ। हज़फ यानी ड्रॉप। तो कौन से अब्वाब में से ये ड्रॉप होते हैं, उनका हदफ ही मुखफ़फ़ आप याद कर लें। हज़फ, ड्रॉप, हरफ इल्लत, इन 3 अब्वाब में से हज़फ। ठीक हो गया जी, सबको समझ में आ गई ये बात। बस ये है मिसाल की चेंज, दैट्स इट। सिर्फ एक स्लाइड में हमारी पूरी मिसाल की चेंज हो गई, और बहुत आसान है। तो जनाब, इसलिए हमने मिसाल को आज के लिए रखा था और अजवफ को हमने फ्राइडे की क्लास में किया था। जनाब, इस स्लाइड में अगर किसी साथी को कोई पॉइंट भी क्लियर नहीं हुआ है तो वो पूछ लीजिए। वजद का मीनिंग क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वजद, पाना, पाना, टू फाइंड, सही। पाना, हाँ जी, पाना यानी हासिल करना। हाँ जी, हाँ हाँ जी। देखें, जैसे अगर आप ये सीखा देखें, हमने क्या बनाया? अजीदू, अजीदू, अजीदू यानी मैं पाता हूँ, मैं महसूस करता, मैं पाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम सूरत यूसुफ में देखें तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को कहा कि ये मेरी कमीज है, ये ले जाओ, मेरे वालिद के चेहरे के करीब इसको करोगे तो उनकी जो आंखें हैं वो ठीक हो जाएंगी। तो जब फासला वहां से चला, वलम्मा फसलतिल ईरु क़ाल अबूहुम इन्नी ला अजिदु रिहा यूसुफ, जब फासला वहां से निकला है मिस्र से, तो उनके वालिद ने कहा, यानी याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नी यकीनन मैं, ला अजिदु, ला में मुजालका है, इन्ना शुरू में आया, डबल ताकीद है जुमले इसमिया में,
لا اجد یقیناً میں واقعی پاتا ہوں ریح یوسف یوسف کی خوشبو. ٹھیک ہے جی, اجد میں پاتا ہوں. صحیح ہو گیا جی. اچھا جی, تو یہ ہے مثال کی تبدیلی جو کہ بہت ہی آسان ہے. ٹھیک ہے جی. اگر میں آپ کو کہوں جی مادہ ہو یا سین اور را, یہ بھی مثال ہے. یہ بتائیے مثال واوی ہے یا یائی ہے؟ یہی ہے. صحیح جی, یائی ہے. کیا اس میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ نو چینج. نو چینج. یہ بھی باب داد سے آتا ہے. تو ذرا باب داد سے اس کی گردان کر لیں. یسرا یسرا یسرو یسرت, اور ماضی کی بھی نو چینج. مضارع کی کر لیجیے جی. صحیح جی. ضربا یضربو کے یہی سیرو یہی سیرانی یہی سیرونا, نو چینج, نارمل گردان ہوگی. ٹھیک ہو گیا جناب. چینج صرف واوی میں ہے, صرف مضارع معروف میں ہے, وہ بھی 3 ابواب سے. اور ان ابواب کو کیسے یاد رکھیں گے؟ اس چینج سے. چینج کیا ہے؟ حرف علت حذف, ڈراپ. ٹھیک ہے جی. تو حذف سے یاد رکھ لیں ہا ضاد اور فا, یہی 3 باب ہیں جس میں چینج آتا ہے. ٹھیک ہو گیا جناب. جی جناب. اچھا جی, اب ہم کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. اس کی مثال کی ہم لوگ کچھ ایگزامپلس دیکھیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ ابھی ہم نے ایک ایگزامپل دیکھی گردان کی. آپ کی کلاس کے شروع میں جناب ہم نے ایک تلاوت آیا مبارکہ سورۃ البقرہ سے کی تھی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, مادہ ہے واو عین دال, وعدہ کرنا, ڈرانے کے مفہوم میں بھی آتا ہے کبھی. وعد. صحیح ہے جی, باب داد سے. اچھا جی, میں اس کا پہلا صیغہ لکھ دیتا ہوں باب داد سے. ضربا وعدا یضربو یوعدو. ہاں جی, ماضی میں اچھا پہلے بتائیں یہ مثال واوی ہے یا یائی ہے؟ مثال واوی ہے. واوی. چینج آئے گا بالکل. ماضی میں آئے گا نو چینج. نو چینج. وعدہ سے گردان ہوگی. مضارع میں آئے گا چینج آئے گا. آئے گا. کیوں آئے گا؟ کیونکہ یہ حذف والے 3 بابوں میں سے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, کیا چینج آئے گا؟ حرف علت ڈراپ. حرف علت ڈراپ. کیا صیغہ تیار ہوا؟ یعیدو. یعیدو. ٹھیک ہے جی, یعیدو. اب آپ اس مبارکہ پہ نظر ڈالیے. الشیطان یعیدکم, کم آگے اس کا مفعول آ گیا. شیطانو شیطان, یعیدکم تمہیں ڈراتا ہے, الفقر فقر سے, ویأمرکم بالفحشاء اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا. واللہ اور اللہ, یعیدکم تم سے وعدہ کرتا ہے, مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, ایک اور مادہ ہے واو زا اور را. ٹھیک ہے جی, واو زا اور را, اٹھانا. ٹھیک ہے جی, اٹھانا. یہ بھی باب داد سے آتا ہے. ٹھیک ہے, باب داد سے کیا کیا پہلا صیغہ بنے گا؟ وزارا یوزرو. ٹھیک ہے جی, یوزرو وداؤٹ چینج. اور تبدیلی ہوگی اس میں بالکل ہوگی, وہی سارے چیک ہم نے جو کیے. حرف علت اس میں ڈراپ ہو جائے گا. تو کیا صیغہ تیار ہوا؟ یزیرو. یزیرو. صحیح ہے جی. یزیرو کی گردان کریں گے تو کیا ہو جائے گی؟ یزیرو 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 یزیرا. اچھا, یزیرو یزیرا. یہ اور سوری ہم لوگ یہ مضارع یزیرو یزیرانی یزیرونا تزیرو تزیرانی یزرنا. ٹھیک ہے جی. تو تزیرو تزیرو وہ اٹھاتی ہے. ٹھیک ہے جی, تزیرو وہ اٹھاتی ہے. لا تزیرو وہ نہیں اٹھاتی ہے. ٹھیک ہے جی, وہ نہیں اٹھاتی ہے یا وہ نہیں اٹھائے گی. لا تزیرو. کون؟ وازرتن اٹھانے والی, بوجھ اٹھانے والی. ٹھیک ہے جی, یہ اس کا فاعل ہو گیا. وازرتن مؤنث ہے تو اس لیے مؤنث کا صیغہ آیا. تو یہ نفس کی بات ہے جی. جان, جو جان ہے ہم سب کی, نفس نہیں اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی کیا چیز. آگے مفعول ہے وزرا اخرى, کسی دوسرے کا بوجھ. یہ مرکب اضافی کی صورت میں ہے. مفعول ہے حالت نصب میں, فاعل رفع میں ہے. سیدی فعل
فاعل مفعول مرکب اضافی کی صورت میں مل کے لا کے ساتھ جملہ فعلیہ مضارع لا تزر وازرۃ وزر اخرى، نہیں اٹھائے گی کوئی اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ. یہ جو حصہ ہے نا آیت کا، یہ قرآن پاک میں 5 مقامات پر آیا جناب. لا تزر وازرۃ وزر اخرى، مختلف آیات. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس کے بعد واو را اور سا، وارث ہونا. ٹھیک ہے جی، وارث ہونا. باب ہا سے آتا ہے ورثا یورثو. ہاں جی، اس میں چینج ہوگا. جی ہاں جی ہاں، کیونکہ حذف ہا میں سے ہی ہے. حرف علت نہیں، آپ نے بتانا ہے کہ اس کا یہ سب سے پہلے واوی ہے. مضارع میں چینج ہوگا صرف اس لیے کیونکہ یہ 3 ابواب میں سے ہا ضاد اور فا جس میں چینج آتا ہے. حذفہ. ٹھیک ہے جی، تو اس میں حرف علت ڈراپ ہو جائے گا. ورثا یرث، ورثا وہ وارث ہوا، یرث وہ وارث ہوتا ہے یا وارث ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ مریم میں فرمایا انا نحن نرث الارض ومن علیہا، یقیناً ہم ہی نرث الارض وارث ہوں گے زمین کے، ومن علیہا اور اس پر جو کچھ ہے، وإلینا یرجعون اور ہماری طرف ہی ان کا لوٹ کر آنا ہے، اور ان سب نے ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب ایک مثال. انگلش میں کیا میننگ ہے سر وارث ہونا پر انگلش میں؟ وارث اونر ہونا، اونر. ہاں ٹو اون. اوکے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، یا سین را. اچھا جی، اچھا نہیں، یا سین را تو ہم نے دیکھا تھا. ہم لوگ دوسرا مادہ لیتے ہیں، یا حمزہ اور سین. یا اچھا، یہ آتا ہے باب سین سے، سمع یسمع. ہاں جی، پہلا سیگا کیا بنے گا؟ سمع یسمع سے یا عیسا. ہاں جی، آگے عیسیٰ یا اسو یسمع پہ بنائیے نا، یئی اسو. یا عیسا یسمع سے یئی اسو. ٹھیک ہے جی. یا مضارع کی علامت ہے سین میم عین کی جگہ آپ رکھ دیجئے حمزہ، یا حمزہ سین، یا حمزہ سین یئی اسو. صحیح ہے جی. یا عیسیٰ یئی اسو. مایوس ہونا، ڈس اپوائنٹ ہونا. ٹھیک ہے جی، مایوس ہونا، ڈس اپوائنٹ ہونا. اچھا جی، مجھے بتائیے کیا چینج کروں اس میں؟ نو چینج، نو چینج. حذف نہیں، حذف تک جانے کی ضرورت ہے کیا ہمیں؟ یہ دو تشدید ہو جائے گا نا سر یہاں پہ. کوئی تبدیلی نہیں آئی. میں نو چینج. ہاں جی، یہ تو اجوف یائی، سوری اجوف بولو، یہ تو مثال یائی ہے نا، تو اس میں تو ویسے ہی نو چینج ہے. رائٹ، اس میں تو فرسٹ لائن میں ہی ہمیں پتہ چل گیا، صرف اجوف یاوی جو واوی ہے اس میں چینج ہوتا ہے. تو اجوف، یہ سوری اجوف بول رہا ہوں میں بار بار، یہ مثال یائی ہے. ٹھیک ہے جی، مثال یائی میں تو چینج ہی نہیں ہوتا، نو چینج. صحیح ہو گیا جی. تو یا عیسیٰ یہی اسو ایسے ہی رہے گا یہ. ٹھیک ہے جی. تو جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اے میرے بیٹو، جاؤ اور ڈھونڈو یوسف کو اور اس کے بھائی کو. ولا تیأسوا اور نہ مایوس ہونا، من روح اللہ اللہ کی رحمت سے، انہ لا ییأس اور یقیناً نہیں مایوس ہوتے،
اللہ کی رحمت سے الا القوم الکافرون، مگر وہ لوگ جو ناشکری کرتے ہیں، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، یعنی جو لوگ ناشکری کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، وہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کا شکر کرتے ہیں، مومن ہیں، وہ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے جی، تو جب مثال یہی آئے گا تو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، چین صرف مثال واوی میں آتا ہے۔ جی جناب، کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے۔ مایوس ہونا انگلش میں کیا ہے سر؟ ڈس اپوائنٹ ہونا۔ ڈس اپوائنٹ۔ ٹھیک ہے جی، میں اس میں آپ کو لکھ دیتا ہوں، وعدہ کرنا، اٹھانا، بوجھ اٹھانا، ٹھیک ہے جی، بوجھ اٹھانا، ورثہ وارث ہونا میننگ، اور مایوس ہونا۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم لوگ انشاءاللہ اسی پیٹرن پہ کریں گے۔ ہوم ورک آپ کو بھیجیں گے، ایک پیج بھیجیں گے، اس پیج میں کچھ آیات کے حصے ہوں گے، اس میں سے اکثر یہی ہو سکتے ہیں جو ہم نے آپ کو کلاس میں کرائیں۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں مثال واوی ہے یا یائی ہے، کون سا صیغہ آیا ہے، کیا اس میں تبدیلی آئی ہے، اور اگر اس میں تبدیلی آئی ہے تو پھر اس صیغے تک ہم نے پہنچنا ہے کہ یہ کون سا صیغہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کا فاعل، مفعول اور وہ ساری چیزیں ہم نے جملہ فعلیہ کے حساب سے دیکھنی ہے۔ اور گردان کی بھی ایک دو صیغوں کی آپ ضرور پریکٹس کیجیے گا۔ اسی پیج میں سے آپ کو مادے بھی دیے ہوئے ہوں گے، ابواب بھی ہوں گے، تو آپ دو کوئی بھی مادے لے کے اس کی گردان بھی کر لیجیے گا۔ ماضی میں چینج نہیں آتا، اس کی بھی کریے گا تاکہ آپ کی گردان پکی رہے۔ جی جناب، کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے اگر مثال سے ریلیٹڈ تو پوچھ لیجیے جناب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر ایک دوسرا کوشچن ہے، یہ ہم لوگ کو ڈکشنری کون سی فالو کرنا ہوگا سر؟ یہ کچھ ورڈ میننگ جیسے یہ جو کون سے باب سے؟ نہیں، ابھی آپ ڈکشنری کی طرف نہ جائیں، ابھی تھوڑا عرصہ رک جائیں، کیونکہ ابھی آپ نے بہت ساری چیزیں ہیں جو نہیں جانی ہیں، تو ڈکشنری سے کنفیوژن ہو سکتا ہے۔ ابھی آپ کو باب جو ہے وہ بتا دیا جاتا ہے، تو آپ باب پوچھ لیجئے۔ اگر کوئی اور فعل دیکھ رہے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نہیں پڑھا، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا کس باب سے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ ویسے آن لائن ڈکشنریز بھی ہیں اور وہ، لیکن ابھی تھوڑا عرصہ رک جائیے ذرا، کہ ہم لوگ اور ذرا کچھ چیزیں فعل کے بارے میں جان لیں، کیونکہ اس میں آپ جائیں گے اور پھر آپ کو باب جو ہے وہ ان 6 باب جو آپ نے پڑھے ہیں اس میں سے نہیں ملے گا، جبکہ آپ کو کوئی اور چیز مل جائے جو آپ نے نہیں پڑھی تو آپ پریشان نہ ہو جائیں۔ تو اس لیے ابھی تھوڑا عرصہ ڈکشنری سے ہم لوگ کنسلٹ نہ کریں۔ ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ خیر۔ جی جناب، اور کس ساتھی کا کوئی سوال؟ یہ اجوف مجہول سے ریلیٹڈ ایک سوال تھا، یہ ہر وزن پہ یہ قیلا سوری فیلا کی اس پہ آئے گی گردان ہر وزن پہ؟ جیسے قومو، اس میں قیمہ قیلا، ہاں جی، وہ دیکھیں گے جو قامہ یا قیمہ، جیسے قیمہ۔ جی جی نہیں قیمہ، کسی کا قیمہ نہ کریے آپ، قیمہ نہیں، اس میں قامہ تھا نا، ہاں میں نے ایک جگہ پڑھا تھا اس لیے کہ نہیں قیمہ نہیں، ہاں وہی تو میں کہ اس میں قامہ آئے گا نا، تو یہ اس کا تھوڑا چینج ہو جائے گا۔ نہیں سر، قامہ ارے سر میری تو سنیے، قامہ تو معروف ہے نا، قامہ مجہول تو نہیں ہے۔ جی قامہ تو معروف ہے، ٹھیک ہے جی، وہ کھڑا ہوتا ہے، وہ قامہ وہ کھڑا ہوا، یا وہ کھڑا ہوتا ہے یا وہ کھڑا ہوگا۔ کیا اس کا مجہول بن سکتا ہے؟ میرا سوال ہے آپ سے، بتائیے، کیا اس کا مجہول بن سکتا ہے؟ ہاں جی، اچھا، ہاں مجہول بن ہی نہیں سکتا۔ کس وجہ سے؟ متعدی لازم۔ ہاں، یہ لازم فعل ہے، یہ انٹرانزیٹو ورب ہے، اس کا مفعول ہی نہیں ہے۔ جب مفعول ہی نہیں ہے تو پیسو کیسے بنے گا؟ ٹھیک ہو گیا، مفعول ہی نہیں، اوکے، ہاں اس کا مفعول نہیں ہے تو یہ انٹرانزیٹو ورب ہے، اس کا یہ تھینک یو، جزاک اللہ، بس یہ مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہو رہا تھا۔ جی ٹھیک، جزاک اللہ۔ تھوڑا سا قیلا کا تھوڑا ایک گردان تھا، ہاں جی، کیا کہہ رہے ہیں؟ قیلا کا تھوڑا گردان تھوڑا بتا دیں سر، قیلا آگے
ہاں قیلا قیلا قیل، میں نے آپ کو بولا نا قیلت اور قیلا تھا، اس میں پہلے 5 صیغے ایسے بنیں گے اور پھر باقی آپ ایسے ہی بنائیں گے جیسے نارمل مجہول بناتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ بالکل اسی وزن پہ آپ ڈالیں گے مضارع کو بھی ماضی کو بھی جیسے ہم نارمل مجہول کی گردان کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر. شکریہ، جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. چلیں جی انشاءاللہ جمعے کو ہم لوگ ملیں گے اور ناقص شروع کریں گے، اور جمعے کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ناقص کو پورا کر لیں تو ہمارا غیر صحیح افعال کا ٹاپک پورا ہو جائے گا. پھر ہم انشاءاللہ اگلے ٹاپک کی طرف چلیں گے، اور پھر انشاءاللہ اب ہمارے کچھ ہی ٹاپکس رہ گئے ہیں، ایک بڑا ہے اور باقی اتنے بڑے نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. رمضان میں ٹائمنگ کچھ ہے ڈیسائیڈڈ سر؟ ہم لوگ ابھی میں سوچوں گا، میں انشاءاللہ آپ کو ضرور بتا دوں گا، اور زیادہ کلاسز ہم لوگ نہیں رکھیں گے، موسٹ پرابلی فرائیڈے کو ہی ہم لوگ فرائیڈے کے بعد ہی رکھیں گے تاکہ افطار سے پہلے سب لوگ فری ہو جائیں. کسی نے حرمین میں سے اگر حرمین جانا ہے تو جا سکے، اور سارے کام جو ہے افطار سے ریلیٹڈ پہلے ہو سکیں. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیرا. ٹھیک ہے جی. تو میں یہ جو ماضی مجہول ہے نا وہ صرف ماضی فیلا کے وزن پہ آتا ہے، مضارع نارمل ہی بنے گا. ٹھیک ہے، اور باقی اگر مجھے اس کی کہیں گردان پوری ملے گی لکھی ہوئی تو وہ میں بھی دیکھوں گا اور وہ آپ کو بھیج دوں گا انشاءاللہ. سر ایک کوشچن ہے کو جی. کوشچن یہ کہ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا ایک ورڈ کو دیکھ کے، جیسے تزیرہ ورڈ لکھا ہوا ہے، کہ اس کے جو روٹ ورڈز ہیں وہ واو زا را ہیں اور جبکہ تا زا را نہیں ہے؟ ہاں وہ بہت آسان سی بات ہے. دیکھیے اب آپ جب آہستہ آہستہ آگے چلیں گے نا آپ کو بہت اچھے سے پہچان آگے سے مراد ہے جیسے جیسے آپ اس چیز کو ریوائز کرتے جائیں گے، کوئی نئی چیز نہیں ہے اس میں. دیکھیں جی اگر آپ تزیروں کو دیکھیں فار ایگزامپل تو آپ مجھے یہ بتائیے کیا یہ فعل ماضی ہو سکتا ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے کہ جنہوں نے سوال کیا تھا وہ مجھے بتائیں کیا یہ فعل ماضی ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، کیا یہ فعل ماضی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ فعل ماضی کے آپ نے 3 ڈائز پڑھی ہیں، رائٹ؟ آپ نے 6 باب پڑھے ہیں نصرا ینصرو، اس میں جو 3 ڈائز آپ نے پڑھی ہیں فعلا فاعلا فعلا، یہی پڑھی ہے نا. تو اس میں آپ مجھے بتائیے جو لام کلمہ ہے اس پہ فتحہ یعنی زبر کے علاوہ کچھ آ سکتا ہے کیا ماضی میں؟ نہیں آ سکتا. نہیں آ سکتا نا. سب فتح جو ماضی کے وزن ہے وہ لام کلمے پہ اس پہ فتح ہی آتی ہے، اور یہ مبنی اس پہ کوئی چینج نہیں ہوتا ماضی میں. تو یعنی یہ ماضی تو نہیں ہے، یہ مضارع ہے. یہ بات تو طے ہو گئی. سب اگری کر رہے ہیں اس بات سے؟ جی سر. ٹھیک ہے. اچھا اگر یہ مضارع ہے تو مضارع کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ مضارع بغیر علامت مضارع کے نہیں آتا. اگری کر رہے ہیں سب؟ جی سر. اچھا، اور علامت مضارع کتنی ہیں؟ 4 ہیں، یا تا الف نون یا تا حمزہ اور نون. تو آپ کو یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ علامت مضارع تا ہے. اب اس کا مطلب ہے آپ کو سمجھ آ گیا اچھا جی یہ مؤنث کا صیغہ ہے یا مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اب آگے چلیں گے. ٹھیک ہے جی. آگے دیکھا فاعل مل گیا یعنی فاعل ظاہر ہے، یعنی کنفرم ہو گیا یہ چوتھا صیغہ ہے. جب فاعل ظاہر ہو تو صرف پہلا یا چوتھا صیغہ ہی آتا ہے. صحیح ہو گیا. اچھا جی. اس کے بعد صحیح ہے جی. اب آپ کو پتا چلا اچھا اگر یہ علامت مضارع ہے تو زا اور را حروف مادہ میں سے ہیں، لیکن آپ کو یہ پتا ہے کوئی فعل ایسا نہیں ہوتا جس کے حروف مادہ 2 ہوں، یعنی اس میں سے کوئی حروف علت ڈراپ ہو چکا ہے. صحیح ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا؟ تو اس طریقے سے آپ اس کو نیرو ڈاؤن کریں گے. اور یہ سب میں نے آپ کو جو باتیں بتائی ہیں یہ الحمدللہ آپ کی ایگزسٹنگ نالج سے بتائیں. آپ کو کوئی نئی بات نہیں بتائی میں نے جناب. میں نے آپ کو بولا ماضی کے وزن یہ ہیں، اس پہ پیش نہیں آ سکتی لام کلمے پہ، یعنی مضارع ہے. مضارع میں آپ کو پتا ہے علامت مضارع لازم ہے، تو تا علامت مضارع ہو گئی. تو پھر اس کا مطلب پیچھے جو بچے وہ زا اور را ہی بچے جو حروف مادہ ہیں. اس کا مطلب ہے کچھ ڈراپ ہوا ہے علامت حروف علت میں سے. واضح ہو گیا جی؟ رائٹ سر. اوکے جی، جزاکم اللہ خیرا.
اوکے جناب. اور کسی ساتھی کا جناب کوئی سوال ہے؟ اوکے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. بارک اللہ فیکم. بارک اللہ فیکم.